ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 60 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74۔ ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہو، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں، لما يتفجر منه الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بلا شبہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بلا شبہ ان میں بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی، یعنی مردے کے دوبارہ زندہ ہونے کو دیکھ لینے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اور یہ نتیجہ تھا ان برائیوں کا جو وہ کرتے تھے، یعنی حق بات کو چھپانا، بچھڑے کی پرستش کی پوجا کی تھی، قانون کی وہ خلاف ورزی کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو ستاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا۔ تو یہ ایسی بیماریاں تھیں جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے بات نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دلوں کی سختی کا سبب ہے، اور بے شک سخت دل شخص اللہ تعالی سے بہت زیادہ دور ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 میں حدیث موجود ہے۔ زبان کو استعمال کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ تر مصروف رکھا جائے اللہ کے ذکر میں، تاکہ کثرت سے زبان پر اللہ کا نام جاری رہے، اس کے نام کا ذکر جاری رہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو کہ ان کا خیال رکھو گے، حفاظت کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی وجہ سے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ زبان چلتی ہے، لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، اور جب خوب چل جاتی ہے، کبھی اندر ہوتی ہے کبھی باہر ہوتی ہے، خوب جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتی ہے، اس کے بعد جب پٹائی کی باری آتی ہے تو سر پھٹ جاتا ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، جسم زخمی ہوتا ہے، پٹیاں لگی ہیں جسم پر، اسپتال پہنچا ہوا ہے، بیڈ پہ پڑا ہے، لیکن زبان صحیح سلامت پنجروں کے اندر بند پڑی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، پٹتا پھر جسم ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ ہر صبح
انسانی اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں پٹوانا نہیں کسی سے، یعنی زبان ہی پٹواتی ہے، زبان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو فرمایا فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے، اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے، اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ فضول باتیں کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے۔ یہاں دوری مسافت کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر رشتے، ہر تعلق سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ یہاں دوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے درمیان پردے پڑ جاتے ہیں، پھر انسان ان پردوں کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اس کی رحمتوں سے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، بلکہ مسند احمد میں بھی آتا ہے، مسند احمد جلد 2 میں، کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، اس کا علاج بتائیے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کے کہ ان بیماریوں کا علاج بھی تلاش کیا کرتے تھے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی بیماری ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، غریبوں اور مسکینوں کی پرورش کیا کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی سختی کو، قساوت کو دور فرما دیں گے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قساوت قلبی یعنی دل کی سختی 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے یعنی آنکھیں منجمد ہو کر رہ جائیں، یعنی اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلیں۔ دوسرا فرمایا کہ دل سخت ہو جائے جو نرم نہ ہو۔ تیسرا فرمایا لمبی امیدیں قائم کرنا۔ چوتھا فرمایا کہ دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو۔ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں قساوت قلبی کی۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس قساوت قلبی کا شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ تم خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یعنی اس کی طرف سے معجزات دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان کے دلوں کی سختی کو لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آگ میں ڈالنے سے پگھل جاتی ہیں، یعنی یہ تمام دھاتیں آگ کا اثر قبول کرتی ہیں، جبکہ پتھر آگ کا اثر قبول نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان پر نصیحت اور ڈراوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بلکہ ان کے دل ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان سے علم و معرفت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یا جن سے لوگ اور دنیا والے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ ان سے کسی کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ یہ اپنے لیے مفید ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پھر پتھروں کی مثال بیان فرمائی کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں جن سے مخلوق خدا سیراب ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر پڑتے ہیں۔
پتھروں کی یہاں پر 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے پتھر یا چٹان کی مثال انسانی آبادی میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہے، جن کے چشمہ فیض سے ایک عالم اپنی روحانی پیاس بجھاتا ہے اور مستفید ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن وہ پھٹ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان سے پانی نکلتا رہتا ہے، رستا رہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے پتھر یا چٹان کی مثال انسانی آبادی میں امت کے اولیاء، علماء اور نیک لوگ ہیں کہ ان سے بھی انسانوں کا ایک بڑا طبقہ نفع حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے گر پڑتے ہیں، یہ ان پتھروں کا بارگاہ الہی میں سجدہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے پتھر یا چٹان کی مثال انسانی آبادی میں عام ایمان والے ہیں کہ اگر دوسروں کی ہدایت اور اصلاح نہ بھی کر سکیں پھر بھی اپنا ایمان تو سلامت لے ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 3 طرح کے پتھروں کی مثال یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور یہ پتھر جو گر پڑتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر ہوتا ہے، اور در حقیقت یہ پتھر کا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کی انتہائی شکل جو ہے اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پہاڑی علاقے میں جائیں اور کسی پہاڑ کے قریب ٹھہرے ہوں تو وہاں پر حرکت کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی زلزلہ ہوتا ہے، نہ زمین ہل رہی ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی طوفان ہوتا ہے، نہ کوئی آندھی، نہ کوئی تیز ہوا، لیکن پھر بھی آپ وہاں پر دیکھیں گے اور آواز سنیں گے کہ اچانک پتھر اوپر سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو یہ پتھر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ رب العزت کی خشیت سے ہی وہ گر پڑتے ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ جو شخص پتھروں جیسے اوصاف کا حامل بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو اس سے مخلوق عام فائدہ پہنچتا ہے، نہ وہ شخص محدود پیمانہ پر مفید ہے، نہ ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتصال ہے، تو پھر ایسا انسان بلا شبہ بدبخت اور شقی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی شقاوت اور بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے انہیں قدرت خداوندی کی نشانیاں نظر آتی ہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس نعمت سے محروم نہیں رہتے، پھر وہ ان کی وجہ سے بڑی بڑی باتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو شامل ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی خالی دامن واپس نہیں آتے وہاں سے، بلکہ وہ بھی وہاں سے موتی وصول کیا کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان خود سے نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق نہ جڑ جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، قرآن پاک کے حافظ ہیں، 30,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر انعام اکرام یہ فرمایا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، سورج نکلتے تک ختم کر لیتے، عصر کی نماز کے بعد شروع کرتے، مغرب کی اذان کے ساتھ ختم کر لیتے۔ کسی نے ایک بار امتحان لینا چاہا، ان کے ساتھ ٹھہر گئے، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے تلاوت شروع کی، قرآن کریم کو آغاز سے شروع سے پڑھنا شروع کیا، مغرب کی اذان تک مکمل کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور انعام ہوتا ہے جس پر ہو جائے یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ لگا ایک رسالہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جس میں نماز کی ترکیب لکھی ہوئی تھی، چنانچہ اس طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ رات کے وقت 2 رکعت ایسی نماز پڑھنے کی توفیق میسر آ جائے جس کے دوران کوئی وسوسہ نہ آئے۔
اسی کوشش میں رات بھر میں 100 رکعات نماز ادا کی مگر مقصد حاصل نہ ہوا۔ اس بات کا تذکرہ آپ نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے کیا کہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے رسالہ میں مذکور طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محض کتاب میں طریقہ پڑھ کر مقصد حاصل نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ چنانچہ جب سید صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور قلب عطا کیا اور مطلوبہ کیفیت حاصل ہو گئی۔ اس واقعہ کا ذکر آپ نے حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ سے بھی کیا کہ حضور قلب کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی مگر یہ چیز سید احمد شہید کے ساتھ نماز پڑھنے سے حاصل ہوئی۔ یہ سن کر مولانا عبدالحی کو بھی اشتیاق پیدا ہوا۔ سید صاحب سے عرض کیا تو انہیں بھی اپنے پیچھے نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی کیفیت عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں صاحبان یعنی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ رہے۔ حضرت شاہ اسماعیل تو مقام شہادت پر فائز ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر، اور مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ اسی سفر کے دوران راستے میں بیمار ہوئے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جن سے دنیا کو فیض ملتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے تک محدود ہوتے ہیں، اپنا ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں دنیا سے، یہ بھی کمال کے لوگ ہیں۔ اور خصوصاً اس فتنوں کے دور میں جو شخص اپنا ایمان سلامت لے گیا اس نے بہت بڑا کمال کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی فعل سے غافل نہیں ہے، تمہاری تمام کرتوتیں اس کی نگاہ میں ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کا انجام تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ سارا بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ تو اچھے انجام کو پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی محفوظ رکھے اور کتاب الہی پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔